علاقہ ہوگا. کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے تو اس کا بھی ایک دائرہ ہوگا. اپنے دائرے سے باہر کوئی نہیں جا سکتا, اسی دائرے میں کام کرے گا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے, یہ ایک نبی بتا سکتا ہے, کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. نبی کی عظمت نبی بیان کر سکتا ہے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کائنات میں کوئی نبی باقی نہیں تھا. تو یہ ذمہ اللہ نے اپنے لیے لے لیا کہ میں بتاؤں گا کہ محمد رسول اللہ کون ہے. کبھی طہا کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی رحمت للعالمین کہا, کبھی خاتم النبیین کہا. اور یہ آج کل کے لوٹے کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے یا نہیں تھے. ارے تمہاری اوقات سے تمہارے دائرے کے باہر کی بات ہے. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جتنے امام ہیں وہاں سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کی تاریخ, 1100 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی کسی محدث نے, کسی عالم نے نبی علیہ السلام کی ذات کو بجائے نزاع نہیں بنایا. یہ تو آج کل کے بدبخت آ گئے, اور ان دونوں کے لیے بدبختی ہے. جو بحث کرتے ہیں ان کے لیے بھی, جو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے کس وقت ان کو کیا علوم دیے اللہ ہی جانتا ہے. جب وہ کائنات میں تشریف لائے تھے انہوں نے سجدہ کیا اپنی ماں کی گود سے ہٹ کے, بستر پر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ سجدہ کیا. اور محدثین کہتے ہیں اس سجدے کے درمیان اللہ نے جتنے علوم تھے, جتنے نبیوں کے علوم تھے, کائنات کا جتنا علم تھا وہ سارا کا سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دیا. تبھی تو بدر کے میدان میں جب رات کو نبی علیہ السلام نکلے ٹہلنے کے لیے, ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے, عثمان بن نورین, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ, سیدنا ابو ذر غفاری جو فقراء صحابہ ہیں, اور بلال آگے آگے فرمایا بلال یہاں آؤ, جی یا رسول اللہ. اپنی لاٹھی کو ایک جگہ ٹکایا زمین پہ, فرمایا یہاں صبح کو ابو جہل گرے گا. چند قدم چلے, فرمایا یہاں پر امیہ. یہ واقعہ بیچ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس بات کو پابند رکھ لیجئے کہ اپنی حدود سے تجاوز کبھی نہیں کرنا. رسول اللہ کیا ہے, ان کی عظمتیں کیا ہیں, جس حد تک بیان کر سکتے ہو کیا کرو, کیا نہیں ہے یہ آپ کا اختیار نہیں. نعوذ باللہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں. یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا. آپ کی جیوریڈکشن سے, آپ کی حیثیت سے, آپ کے اوقات سے باہر کی بات ہے. اور جب بندہ کوئی چھوٹا بندہ بڑی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار اپنی حیثیت دیکھو, ہے نا. ہاں جب تک بات کرتے چنانچہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل تو میں آج یہ کر رہا تھا, اس عورت نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ یہاں زمین میں بیٹھ جائیں. آپ کہہ سکتے ہو کسی بڑے آدمی کو, بڑا بندہ چھوڑو, کسی مولوی کو بٹھا دو سڑک پہ, تو گھر والے بولے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام زمین پر تشریف رکھتے ہیں, وہ فریاد کرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ یہ مدینہ المنورہ کے بچے مجھے پگلی کہہ کے چھیڑتے ہیں, مجھے چھیڑتے ہیں یہ, یا رسول اللہ آپ ان کو منع کیے. نبی علیہ السلام نے آرڈر لکھوا دیا منع, آج سے کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں. وہ بڑی دیر باتیں کرتی ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت ہو گیا آپ جائیے. نبی علیہ السلام نے اسے پھر کہا سنو اگر کبھی دوبارہ ضرورت پڑ جائے تو جب تمہارا دل چاہے آنا, جب تمہارا دل چاہے آ جانا. اب جب نبی علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ پہ پہنچے کسی نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بتا دوں کہ یہ عورت جو تھی نا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ تھوڑی سدری ہے, تھوڑی پگلی ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر بیمار ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے. بے شک بے شک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو گھر لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اب یہ نہیں پوچھا کام کیا ہے, بازو پکڑا گھر لے گئے. گھر لے جا کے منہ ہاتھ دھلوایا, اس کو کھانا کھلایا جو بھی دستیاب تھا. اب جب اس کے ہوش درست ہو گئے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ہاں بھیا بتا, اب بتا بھائی کیا پریشانی کیا دکھ ہے. تو اس نے کہا کہ پہلی صورت والے میں یہاں جانور بیچنے آیا تھا, ایک بندے نے میرے پہ جانور بھی لے لیے, پیسے نہیں دیتا, پیمنٹ نہیں کرتا, اور میں کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا. تو ادھر امیہ نے اپنے غلام کو جاسوس بنا کے پیچھے بھیج دیا. اذان ہو رہی ہے.